اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اور جب اہل ایمان کو یہاں تک بریف کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی گواہی دی کہ اس کا نظام عدل پر قائم ہے، فرشتوں نے بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے، تو اب اس آیت میں آیت نمبر 19 میں دین کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قعدہ میں بیٹھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے رانوں پر ہاتھ رکھ کر کچھ سوالات کیے۔ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ اہل ایمان کو۔ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ 4 سوالوں کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر دیکھا اور پھر فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہیں تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ تو اسلام کیا ہے؟ بنی الاسلام علی 5 کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ اسلام ہے۔ یہ ایک دائرہ ہے، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اسلام کی 5 بنیادوں پر عمل کیا۔ سورہ حجرات میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، کہا گیا نہیں، تم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ یہ اسلام مراسم عبودیت کا نام ہے، اس کے 5 ارکان۔ یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ ایمان عمل کا نام۔ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ اگر آپ نماز میں کھڑے ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ خیال پیدا نہ ہو تو پھر یہ خیال ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ڈیلنگ ہے۔ جب انسان کسی کے ساتھ معاملہ کرنے بیٹھتا ہے تو اس کو پہلے ہی خیال ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا حکم مانوں، اور اگر وہ کہیں غلطی کر بیٹھے تو بعد میں سوچ آ جائے۔ اور احسان جتلانے والا اور احسان فراموش، ان دونوں کے لیے وعید آئی ہے، اور قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کی۔ اور دین کیا ہے؟ دین سسٹم آف لائف، دین بدلہ، دین قانون، دین شریعت۔ دین کے 6 گوشے ہیں، 3 انفرادی ہیں، 3 اجتماعی ہیں۔ انفرادی سطح پر عبادات، پھر اس عبادات پہلے عقیدہ۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا آپ عیسائیوں کی طرح ہیں، یہودیوں کی طرح ہیں، مشرکین کی طرح ہیں، یا مسلمان ہیں؟ جو آپ کی گرہ ہے، آپ اللہ کو کیا مانتے ہیں؟ یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ یہ عقیدہ ہے۔ عقیدے کی بات پہلے کی، لا الہ الا ہو۔ عبادات قرآن و سنت کے مطابق، پھر معاملات، معاشرت، رسومات انسان کی اپنی، کیسے اس نے مردے کو دفنانا ہے، کیسے اس نے شادی بیاہ کرنی ہے۔ یہ 3 گوشے انسان کے اپنے انفرادی۔ لیکن جب آپ سسٹم آف لائف کی بات کرتے ہیں، نظام زندگی کی بات کرتے ہیں، تو پھر دین میں معاشرتی نظام ہمارا کیا ہے، ہمارا معاشی نظام کیا ہے، اور ہمارا سیاسی نظام کیا ہے۔ جب تک یہ تینوں نظام قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوتے، خواہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، اس وقت تک دین پر انسان قائم نہیں رہ سکتا۔ ہماری معاشرت کیا ہے؟ ہمارے ہاں بے پردگی ہے، فحشی ہے، عریانی ہے، یہ ہماری معاشرتی زندگی ہے۔ اور رسومات جو ہیں ہمارے خاندانی رسومات چل رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری معاشرتی زندگی ہے۔ اور معاشی زندگی میں ہمارے ہاں سود ہے، انفرادی سطح سے لے کر اوپر تک سود ہے۔ آج کسی دکان والے کو دیکھیں، سیل مین آ کر ان کو پیسے دیتا ہے، مال دے جاتا ہے، اس کی دکان بھر دیتا ہے، اس پر سرچارج لگاتا ہے، اور وہ جب مال سیل کرتا ہے پھر وہ سیل مین کو پیسے دیتا ہے۔ یہ ہماری معیشت ہے۔ ہر آدمی اپنے پیسے تو کام کرنا ہی نہیں چاہتا، الا ماشاء اللہ۔
اپنے تاجروں کو دیکھیں، دکان کھول کے بیٹھے ہیں، سارا مال کسی اور کا، پھر اس کے ساتھ انسٹالمنٹس ہیں، کسی نے ادھار لیا تو اس پر سرچارج لگایا، ادھار سود کی ماں ہے، یہ ہماری معیشت ہے، نیچے سے شروع ہوئی ہے، اور اوپر سے تو جب تک اب قرضہ نہ آئے تو اس وقت تک تو نظام ہی نہیں چلتا۔ اور سیاسی نظام میں دیکھیں، سورینٹی آف دی پیپل، ولا تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اکثریت کا کہنا مان بیٹھیے، وہ تو آپ کو گمراہ کرتے ہیں سیدھی راہ سے۔ ہمارے یہاں نظام خلافت کہاں ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، ہیڈ بنایا، اور ہیڈ بھی اپنے نظام کے تابع، اللہ کا حکم مانے گا، زمین پر حکمرانی کرے گا، اللہ کے حکم کے بغیر وہ زمین پر کیسے حکمرانی کرے گا؟ یہی بات یہاں سمجھائی گئی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ فرما برداری، اطاعت گزاری، حوالگی، سپردگی، تابعداری، یہ ہمارا نظام ہے۔ اور یقیناً یہ سپردگی اور حوالگی ایک ایسا مشترک عمل ہے جو دنیا کے کام میں بھی ہو۔ اگر یہ دنیا کے کام میں بھی حوالگی اور سپردگی نہیں ہوتی، سلنڈر ہونا، تابع ہونا نہیں ہے، تو دنیا کے کام بھی نہیں چلتے۔ حوالگی اور سپردگی یہ ہمیں نماز سے ملتی ہے، اور ہمارے دنیا کے سارے کام اسی بنیاد پر چل رہے ہوتے ہیں، اور اسی کو اسلام کہتے ہیں، فرما بردار ہونا، اطاعت گزار ہونا۔ کوئی ایک نظام دیکھ لیں، گھر کا نظام دیکھ لیں، اگر اس میں اطاعت گزاری نہیں ہے، کوئی آپ ادارہ دیکھ لیں، تو اسلام یہ ایسا ہے، سسٹم آف لائف۔ لیکن جب دین کی بات ہوگی تو پورے نظام میں بات ہو۔ تو یہاں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جہاں پچھلی آیت سے بات چلی کہ اولو العلم نے اس بات کی گواہی دی، تو یہ گواہی جو ہے ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اس لیے ہم نے قرآن مجید نے یہاں سے ہمارے سامنے بات رکھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین، سسٹم آف لائف، بدلہ، قانون، شریعت، وہ تو اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور نظام نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔